یہ مشکل ترین مرحلہ ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو اس طرح سے پیش کر دینا کہ اپنی جان اپنا مال سب کچھ اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں، یعنی اب آپ یہ دیکھیے کہ اسلام کی راہ میں اپنی جائیداد کو، وہ جو ایک آپ کی یوں کہیے کہ ڈومیننسی تھی مالی اعتبار سے، اس کو بھی آپ نے قربان کر دیا، پلس اس کے بدلے میں جو بشارت ملی اس بشارت پہ دلی اطمینان اور قلبی اطمینان بھی اس حوالے سے کہ جو سرکار نے فرمایا منوانا ویسا ہی مجھے ملنا ہے۔ اور پھر یقیناً وہ جو ہجرتوں کا سفر ہے جس کا ایک سمجھ لیجئے کہ اشارہ کیا آپ نے، 3 ہجرتیں آسان ترین کام نہ تھا، اور اتنی قربانیاں کہ جس کو آپ بیان کریں تو آپ بیان نہیں کر سکتے، بتلائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنید صاحب بہت شکریہ۔ بلا شبہ صحابہ کرام کی جو عظمت ہے جنید صاحب، جب ہم دیکھتے ہیں اللہ رب العزت نے ان ہستیوں کو انبیاء کے بعد جو عظیم مقام عطا کیا، اس میں بنیادی اور مرکزی نقطہ یہ کیا وہ ہے صحابیت، بے شک کہ انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت حاصل ہے۔ یعنی آپ تصور کریں کہ صحابہ کرام کی جب ہستیوں کو ہم دیکھتے ہیں، کوئی شجاعت میں مرد میدان ہے، کوئی علم میں ہے، کوئی کسی اور شعبے میں ہے، کوئی کسی اور شعبے میں ہے، لیکن اللہ رب العزت نے جب ان کی عظمت کو بیان کیا اور ان کے امتیاز کو بیان کیا تو ان کے اس انفرادی اور امتیازی وصف کو ہائی لائٹ نہیں کیا۔ جس چیز کو مرکز اور بنیاد بنایا وہ حضور کی صحبت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضور کی صحبت کوئی ایسا وصف آپ کو دے دیتی ہے، ان ہستیوں کی شخصیت میں کوئی ایسی خوبی پیدا کر دیتی ہے جس کا متبادل کوئی نہیں۔ اللہ وہ کیا ہے؟ یہ شاید مولانا روم کا شعر ہے کہ حمد بے حد مر رسول پاک را آنکھ ایمان داد مشت خاک را۔ ساری تعریفیں اس رسول اللہ کے لیے جنہوں نے مٹی کے اس تودے کو ایمان دے کے کیا سے کیا بنا دیا۔ اللہ اکبر۔ اصل چیز ایمان ہے۔ اللہ اکبر۔ اور ایمان کو جنید صاحب جب حقیقت کے طور پہ دیکھنا ہو تو وہ ہستیاں صحابہ کرام ہیں۔ اللہ اکبر۔ یعنی ایمان فنکشن کیسے کرتا ہے اور ایمان ایک عام انسان کو بدل کے کیا سے کیا بنا دیتا ہے، اس کا نمونہ کامل وہ ہستیاں ہیں جو حضور کی بارگاہ سے بن کے نکلی۔ سبحان اللہ۔ یہ ایمان کی تاثیر ہے کہ پھر ہر چیز سیکنڈری ہو جاتی ہے۔ آپ کی جان، آپ کی اولاد، آپ کا مال، آپ کی جائیدادیں، ان میں سے کسی چیز کی اہمیت باقی نہیں رہتی۔ اسی کا ایک اظہار ہمیں حضرت عبداللہ ابن جہش کی شخصیت میں بھی نظر آتا ہے اللہ کہ جب آپ ہجرت کر کے تشریف لے گئے، آپ نے اپنے گھر خالی کر دیے اور لاک کر دیا گھر کو، اور بعد میں کیا ہوا؟ ابو جہل نے اس گھر پہ قبضہ کر لیا، اور یہ ساری خبریں تو پہنچ رہی تھیں مدینہ پاک، اور ہسٹری یہاں تک بتاتی ہے کہ اس گھر کا یہ حشر کیا کہ اس کو جس طرح آپ کہتے ہیں نا رف استعمال کرنا، یعنی آنے جانے والے دیکھتے کہ وہاں پہ چمڑے پڑے ہوتے، خشک کرنے کے لیے بدبودار ماحول بنا ہوتا، کیا سے کیا بنا ہوتا۔ جب یہ ساری خبریں حضرت عبداللہ ابن جہش تک پہنچی تو ظاہر دل تو دکھتا ہے۔ جس جائیداد کو آپ نے بنایا ہو، جس جائیداد کو آپ نے سنوارا ہو، اور وہ غیروں کے ہاتھ میں چلی جائے اور اجڑ رہی ہو، برباد ہو رہی ہو، تو انسان تکلیف میں تو ہوتا ہے۔ تو آپ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب عرض کیا تو آپ نے فرمایا کہ آپ کو یہ پسند نہیں کہ اس کے بدلے میں اللہ رب العزت آپ کو جنت میں اس سے بہتر محلات عطا کرے، اس سے بہتر رہائش گاہیں عطا کرے، اس سے بہتر مکانات عطا کرے۔ بس اتنا کہنا ہی کافی تھا۔ آپ کو جو تمام غم تھے اپنی اس پراپرٹی کے جانے کے، اس جائیداد کے جانے کے، وہ غم جاتے رہے۔ اللہ۔ تو یہ جو ایک خوبی ہے ایمان کے نتیجے میں صحابہ کرام کے اندر جو نیا سبب ہمیں نظر آتی ہے۔ اچھا، اس کی پھر آگے تاثیر آپ دیکھیں، یہ صرف یہاں تک نہیں ہے کہ جب ایمان آپ کے اندر آیا تو آپ کی زندگی کی مادی ترجیحات بدل گئی، نہیں، پھر ذات کی فنکشننگ بھی بدل جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ سے وہ اعمال سرزد ہونے لگتے ہیں جو عام آدمی نہیں کر سکتا۔ اللہ۔ آپ کا ارادہ مقبول بارگاہ خداوند بنتا ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ کے اعمال اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سزاوار انعامات بنتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیں کتنے کام ہیں جو ہم دیکھتے ہیں کہ آگے حضرت عبداللہ ابن جہش کے ذریعے سے ہوئے۔ اللہ رب العزت نے آپ کو کیا کیا امتیازات عطا کیے اور آپ کے اعمال کو کس درجہ کی قبولیت کے درجے تک پہنچایا۔ ہجرتوں کی بات دیکھیں نا آپ کی، 3 ہجرتیں کو آسان ہے۔ اب ہجرتیں یہ دو قربانیاں ہیں، یعنی 2 چیزیں ہم نے نہیں بولنی جو ہے صاحب۔ ایک تو یہ ہے جب آپ ایمان کو اپنے اندر اتار لیتے ہیں تو پھر زندگی کے فیصلوں میں اللہ کی رضا آپ کی ترجیح اول بن جاتی ہے۔ ایسا ہی، بالکل ایسا۔ پھر آپ کو سفر کی صعوبتیں نظر نہیں آتی، اولاد کی تکلیفیں نظر نہیں آتی، مال کا قربان ہونا، ضائع تو اس کو کہہ نہیں سکتے، اللہ کی راہ میں چلا جانا یقیناً سعادت لگتی ہے۔ حتیٰ کہ اپنی جان بھی آپ اللہ کی امانت سمجھ کے بے چین رہتے ہیں کب اسے میں اللہ کی بارگاہ میں فدا کروں۔ ایک تو اس کا یہ ہے، لیکن اس کا ایک کانسیکوینس، ایک نتیجہ بھی نکلتا ہے۔ وہ نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ آپ کی شخصیت اس تاثیر تک چلی جاتی ہے جو ایمان کے بغیر ممکن نہیں۔ اللہ اکبر۔
آپ کی شخصیت سے وہ اعمال اللہ رب العزت ادا کرنے کے اور انجام دینے کی توفیق عطا کر دیتا ہے جو اعمال ایمان کے بغیر ہو نہیں سکتے، کیونکہ آپ کی قبولیت اب شروع ہو جاتی ہے، اب آپ کا ارادہ مشیت و خداوند کی اتباع میں کام کر رہا ہوتا ہے، آپ کے اعمال اللہ رب العزت کی مشیت کی اور اللہ رب العزت کی رضا کی پیروی میں انجام پذیر ہو رہے ہوتے ہیں، لہٰذا ان کے نتائج بھی مختلف ہوتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، یہی تو سبب ہے، کہاں 313 کہاں 1000، بدر سے آپ دیکھنا شروع کریں، جتنے مارکے ہوئے ان میں عددی لحاظ سے تو کچھ بھی آپ کو موافقت نظر نہیں آتی، تو صحابہ کرام کیسے غالب آتے رہے عددی لحاظ سے، اپنے مقابل جو بڑے تھے اسلحے کے لحاظ سے، طاقت کے لحاظ سے، ہر لحاظ سے غالب لوگ تھے، ان پر وہ کیسے غالب آتے رہے اس کمیت کے لحاظ سے کم ہوتے ہوئے بھی؟ اس لیے غالب آتے رہے کہ ان کے پاس جو طاقت تھی وہ کفار کے پاس طاقت نہیں تھی، وہ ایمان کی طاقت